السلام علیکم۔ ہندوستان میں ایک نواب کی خوبرو لڑکی فسادات کے دوران ایک مسجد میں پناہ لینے داخل ہوئی تو دیکھا ایک نوجوان طالب علم درس و تدریس میں مشغول ہے۔ بغیر کوئی آہٹ کیے لڑکی چند ساعت خاموش کھڑی رہی اور پھر طالب علم کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے طالب علم نے جب ایک نوجوان لڑکی کو مسجد میں غیر شرعی حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، جس سے لڑکی نے انکار کیا۔ طالب علم نے غصہ، منت و سماجت ہر حربہ آزمایا، مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ باہر ان کی عزت کو خطرہ ہے اور اسے رات یہیں گزارنے دی جائے۔ اس پر طالب علم نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی صورت میرے ساتھ بات نہیں کرو گی۔ ادھر نوجوان طالب علم ہر تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی آنکھ پر رکھتا اور پھر وہ سسکیاں لے کر ہٹاتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، لڑکا اذان دینے اٹھا اور لڑکی سے کہا کہ اب وہ مسجد سے نکلے کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، مگر مجھے ایک بات بتا دیں کہ رات بھر آپ وقفے وقفے سے اپنی انگلی آنکھ پر کیوں رکھتے تھے؟ طالب علم نے جواب دیا کہ رات میں نے نفس اور شیطان اور اللہ کے احکامات کے مابین شش و پنج میں گزاری ہے۔ جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابھرتی کہ اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کر لوں، مگر جب دوزخ کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی کو آنکھ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا کہ کیا اس آگ کو میں سہ پاؤں گا، مگر جلد ہی احساس ہو جاتا کہ ایک چھوٹی انگلی یہ تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میرے پورے جسم کو کیسے بھسم کرے گی۔ وقت گزرتا گیا، نوابزادی کے لیے امیر سے امیر شخصیات کے رشتے آنے لگے، مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے قرآن میں 90 جگہوں پر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت دے دی ہے، اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر پڑھا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے سچے رب کا 90 مقامات پر کیے ہوئے وعدے پر تو شک کیا، مگر جھوٹے شیطان کی صرف ایک مقام پر کہی ہوئی بات کو سچ جانا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے بندے کے معاملات سہارے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے، سدھارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے اور اپنے وہ بندوں کی مصلحتوں کی کیسی کیسی حفاظتیں کرتا ہے، اور وہ کس طرح اپنے بندوں کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، تب کہیں جا کر بندے کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، اور تب کہیں جا کر بندہ اپنا دل اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔ تو پھر اگر دنیا کے تمہیں غموں نے تھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری دعاؤں کی آواز سننے کا خواہاں ہے، تو پھر رکھیے سر کو سجدے میں اور کہہ دیجئے جو کچھ دل میں ہے، اور بھول جائیے سب غموں اور مصیبتوں کو کہ وہ اللہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھلاتا۔ ابراہیم بن ہانی کا بیان ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب تک میرے مکان میں رہے، ان کا معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتے تھے، افطار میں جلدی کرتے تھے اور عشاء کی بعد نماز نفل پڑھ کر تھوڑا سو جاتے، اس کے بعد اٹھ کر وضو کرتے اور رات بھر نماز میں مشغول رہتے تھے۔ فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔